ہم لوگ بیچ والے اور داڑھی والے آگے آ جائیں، آپ اس طرف چلے جائیں، دائیں یا بائیں چلے جائیں. چھوٹے بچے دائیں یا بائیں پیچھے ہو جائیں، جو بڑے حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں. اصحاب اللحیہ داڑھی والے حضرات آگے آ جائیں. ماشاء. اور صفوں کی شکل میں ہی بیٹھیں تو آسانی رہے گی. مولانا عبد المنان صاحب یہ جو طلباء ہیں ان کو دائیں یا بائیں کر دیں، درمیان میں سامنے جو ہیں وہ بڑے طلباء آ جائیں اور دوسرے حضرات آ جائیں. آئیے آئیے، بسم اللہ، ماشاء اللہ، تشریف لے آئیں. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. آئیے آئیے. السلام. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے خوشی، سعادت اور مسرت کا مقام ہے کہ عارف باللہ حضرت اقدس شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری درخواست پر جامعہ خیر المدارس ملتان تشریف لائے. جامعہ خیر المدارس ملتان میں اکثر اکابر اہل دل اہل تقوی تشریف لاتے رہتے ہیں. اس ادارے کی بنیاد عارف باللہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں 1931 میں ہندوستان کے شہر جالندھر میں رکھی تھی. 1931 سے 1947 تک یہ ادارہ وہاں علوم دینیہ کی خدمت سر انجام دیتا رہا، نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم کی. اور پھر جب پاکستان 1947 میں بنا تو وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ملتان تشریف لائے اور اگست میں پاکستان بنا اور اس کے 2 ماہ بعد اکتوبر میں یہ ملتان میں خیر المدارس کی نشأت ثانیہ ہوئی. مجموعی طور پر الحمدللہ اس ادارے کو قمری اعتبار سے تقریباً 94 سال ہو گئے، یعنی 100 سال، 1 صدی پر محیط ہیں اس دینی ادارے کی خدمات. اور ملک اور بیرون ملک الحمدللہ ایک بڑی تعداد یہاں سے علم دین حاصل کر کے دین کی خدمت سر انجام دے رہی. تو میں نے حضرت سے درخواست کی تھی، سال گزشتہ حضرت کی اچانک تشریف آوری ہوئی، مختصر وقت کے لیے ہوئی، مگر اس دفعہ حضرت نے پورے 3 دن ہمیں عنایت فرمائے. انشاءاللہ حضرت کا بیان جمعے پر بھی ہوگا، عصر کے بعد بھی ہوگا، اور جب بھی کہیں شہر میں کہیں پروگرام ہوا تو وہاں، ورنہ باقی وقت میں فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد حضرت کے بیانات یہاں جامع مسجد میں ہوں گے. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء سے بالخصوص درخواست ہے کہ وہ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، سعادت سمجھیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حضرت کی خدمت میں کراچی حاضر ہوتے، لیکن ان کا کرم ہے کہ وہ خود یہاں تشریف لائے. تو کل نماز عشاء کے بعد بھی حضرت کا بیان اہتمام کے ساتھ، تمام بیانی اہتمام کے ساتھ ہوں گے. تو کوشش فرمائیں زیادہ سے زیادہ وقت اور حضرت کے بیان کو توجہ سے سنیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان حضرت فرمائیں گے اور خطبہ اور نماز جمعہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم بھی ہیں اور ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور ہمارے مخدوم و مکرم جامعہ کی مجلس شورا کے رکن اور سرپرست حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین ہیں. اللہ ان کے ذریعے یہ وسیلہ سبب بنے حضرت کے ساتھ ہمارے تعلق کا، تو اس لیے ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے. بہت ہی توجہ کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ حضرت کے بیان کو سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں ان کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کیونکہ یہاں الحمدللہ پابندی ہے تصویر پر، لیکن کیونکہ تجربہ زیادہ ہے کہ کوئی سن کر نیک گمان رکھ کر بیچارہ آتا ہے اور ہوتا سادہ ہے، فوراً مووی بنانا شروع کر دیتا ہے، اس سے پھر بیان نہیں ہوتا، بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ساتھی موبائل لے لیتے ہیں، پہلے ہمارے ساتھی موبائل لے کر چیک کرتے تھے میری تصویر ہے یا نہیں، پھر ڈیلیٹ کر دیتے تھے. 8-10 دفعہ کے بعد میرے پاس آئے اور کہا ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ موبائل چیک نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا 10-12 موبائل ہیں، یہ شروع کی بات ہے، 10-12 موبائل پکڑی ہیں جس میں سے نماز کا نشان یا داڑھی پوری یا حلیہ نیکوں جیسا اور گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں، تو ہم کیوں گناہ گار ہوں؟ اس لیے پورا ہی صاف کر کے حوالے کر دیتے ہیں. اس وجہ سے جو بعد میں آئیں تو دوسرے ساتھی خیال رکھیں کہ ٹیپ بھی کرنا ہو تو موبائل میں ٹیپ کر لیں، منع نہیں ہے، لیکن موبائل اوپر نہیں کرنا ہے ورنہ پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے مجھے اور پھر بیان ادھر ادھر ہونے لگتا ہے. اس لیے بار بار ادھر گردن کی بجائے الحمدللہ ہمارے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اپنی زندگی کا مقصد اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. جینا کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، پڑھ لی، تلاوت کر لیا، ذکر کر لیا، حج فرض ہوا حج کر لیا، روزے رکھ لیے، یہ جینا ہو گیا. تسبیح پڑھ لی، تلاوت کر لی، دعائیں مانگی، یہ جینا ہو گیا. اور مرنا کیا ہے؟ یہ مرنے کا مسئلہ ہے کہ یار یہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مرنا بھی پڑے گا وقت سے پہلے؟ نہیں. مرنے کا مطلب ہے جو حرام خواہشات ہیں، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کی خواہشات ہیں، جو گندی فلم دیکھنے کی خواہشات ہے، ماں باپ سے لڑنے کی خواہشات ہے، جھوٹ بولنے کی خواہش ہے، زنا کرنے کی خواہش ہے، بدفعلی کرنے کی خواہش ہے، ناچنے کی خواہش ہے. ان سب ناجائز خواہشوں کو چھوڑ دیا، نفس کو مار دیا. نفس خودرا کچھ جہانے زندہ کن، خواجارہ کچھ تس پورا بندہ کن. اے میرے بھائی، نفس کی حرام ڈیمانڈ اگر ہم نہ مانیں تو ہمارا نفس تو مرے گا، ہمارا نفس تو مرے گا، لیکن ایک اللہ نئی حیات عطا فرمائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ تجھ سے دین کا کام بھی لیں گے اور تجھے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. صرف نفس کو مارنا ہے. شیطان کا باپ ہے نفس، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ورنہ کہتے ہیں نا جی یہ کیا کر رہے ہوگا جی، شیطان نے شراب پلا دی. ہاں جی، شیطان کے چیلے آئے تھے، انہوں نے جو ہے بوتل کھولی اور دوسرے نے شراب گلاس میں ڈالی، تیسرے نے جو ہے منہ کھولا پھر بند کیا اور پھر منہ میں شراب ڈال دی. ہم خود بدماشیاں کرتے ہیں، ہم خود ماں باپ کی حال لیتے ہیں، ہم خود اساتذہ کا دل دکھاتے ہیں. ورنہ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو مردود کیا؟ یہ نفسی تو تھا جس نے اسے مردود کیا. تو ایک نفس مرے گا
اللہ نہیں حیات عطا فرمائیں گے. اب نفس کہے گا کہ ہائے ہائے گناہ چھڑوا رہا ہے. روح کی غذا اللہ کی فرما برداری، جس میں پھر عرض کر رہا ہوں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، سجدے میں رونا وغیرہ سب آ جاتا ہے. یہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہ روح کی غذا ہے. اور نفس کی غذا بدمعاشی، نفس کی غذا رشوت، لینا دینا، ملاوٹ، دھوکہ. نفس کی غذا وراثت نہ دینا، نفس کی غذا زکوٰۃ نہ دینا. او جی میرے 2000 ایکڑ ہیں اور میں بوڑھی ماں کو بھی دوں، بہنوں کو بھی دوں، بھائیوں کو بھی دوں، میرے تو 400 ایکڑ رہ جائیں گے. 400 ایکڑ رہ جائیں گے، لیکن اوپر کتنا ملے گا؟ بوڑھی ماں بیوہ بیچاری 20,000 نہیں ہے جو اپنا علاج کرا سکے، اور لاکھوں کی بیچاری مالک ہے. خدا نخواستہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یتیم کا مال بھی کھا رہے ہیں. اگر یہاں سزا مل جائے نا تو میرے جیسا نالائق بھی سدھر جائے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں اللہ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام حلیم ہے، اور حلیم کا مطلب جو انتقام لینے میں جلدی نہ لے. کیوں جلدی نہ لے؟ اس لیے کہ توبہ کر لے گا، میرا پیارا بن جائے گا. کافر کو ایمان لے آئے، اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے ویسے کیسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اس لیے بیان کرتے وقت یا کسی بھی نیکی کے وقت اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں کر رہا ہوں. تو روح کی غذا فرما برداری اور نفس کی غذا جو ہے گناہ ہے. اب آپ فیصلہ کر لو، جس کو جو غذا ملے گی وہ تگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نفس کو غذا ملے گی، نفس جو ہے وہ تگڑا ہو جائے گا، ایک تھپڑ مار کر زنا کرا دے گا. چلے سفید داڑھی والے بڑا اکڑتا ہے، چل گندے مقامات پہ آ کر مر جا کر. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. الم یعلم بان اللہ یرا. یہ اللہ والے حضرت والا فرماتے تھے پیارے شیخ، اللہ والے 2 آیتوں کو دل کے اندر جو ہے جمع دیتے ہیں. 2 آیت ہے. ایک یہ کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. دوسرا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہے. ایک نوجوان نے حضرت سے کہا حضرت جی جب میں گناہ کرتا ہوں نا تو دروازے کھڑکیاں بند اور کھڑکیوں پر پردے ڈال دیتا ہوں میں، مجھے بہت حیا آتی ہے پبلک سے. حضرت نے فرمایا سب سے بڑا بے حیا تو ہے. تو پبلک سے ڈرا، مولا سے نہ ڈرا. وہ تو پبلک سے چھپ کے گناہ کر رہا ہے اور اللہ سے چھپ کر گناہ نہیں کر رہا. تیرے جیسا بے حیا ہم نے تو نہیں دیکھا. ایک جملے نے اثر کر دیا. الحمدللہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنا اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. ماں باپ جو ہیں وہ نزدیک، ان کا حق، بیوی نزدیک، ان کا حق، لین دین جتنی چیزیں قریب ہیں اس کا حق. ارے ہم تو تمہارے شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں، ہمارا حق تو زیادہ ہونا چاہیے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. 5 دوست ہیں جس میں 3 مفتی، ایک مولانا اور ایک ہمارے دوست ہمیں ہنساتے ہیں. وہ بھی خط کے جواب دیتے ہیں. آپ جب اس کی ہنسی دیکھیں گے آپ کہیں گے تو پاگل ہے، اور اللہ اس سے بیانات کرا رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں. اور ایک مولوی فرحان میاں یہ خط کے جواب دیتے ہیں، ای میل کے جواب. ایک میں دیتا ہوں جو ضروری ہوتے ہیں. اور زیادہ تر کون سے ای میل اور خط ہوتے ہیں کہ میں ویڈیو گیم دیکھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، چھٹیوں کے اندر جماعت کی نماز تک نہیں پڑھتا میں. ہمارے گاؤں والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آئے اور ہمیں درس قرآن سنائے، درس حدیث سنائے، ہمیں جو وہاں پڑھا ہے کوئی حدیث پاک معافی کی ہمیں سنائے، ہماری تلاوت صحیح کروائے. یہ سب جو ہے اس کی فکر کرتے ہیں. اور ہم تو فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہم تو سو رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، ساری رات جاگتے ہیں. یہ اللہ نے چھٹیاں اس لیے تھوڑی دی ہیں. جمعے کی رات اور جمعے کا دن اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم روڈوں پر دھکے کھاتے رہیں اور جا کے نامحرم کو دیکھتے آنکھوں کا زنا کرتے رہیں، بورڈوں کو دیکھ کر بدماشیاں کرتے رہیں. پبلک جو ہے بچی نہیں ہے. پبلک جب دیکھتی ہے سفید داڑھی والا جو ہے نالائق ادھر بیان کیا، ادھر لڑکیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ادھر بیان کیا، ادھر سب کے سامنے ٹی وی دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے پھر ہماری قدر بھی نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جان دے دیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. ہمارے گاؤں والے، رشتہ دار سب ہمارے پاس بیٹھ کے کہیں کیا سیکھ کر آئے ہو بتاؤ. اب جب ہم یہ بے حیائیاں کریں گے، شرعی پردہ نہیں کریں گے، گاؤں والے کہیں گے ہاں یہ صحیح سیکھ کر آئے ہیں. یہ جب یہ عمل کر رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ سچے ہیں. باقی یہ جو بولتے ہیں شرعی پردہ یہ ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ شرعی پردے کا حکم ایسے ہی ہے، اللہ معاف فرمائے. اس کی فکر کرنی ہے. صرف علماء کا، طلباء کا، حافظ قرآن کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے.
یہ نہیں فرمایا کہ میں چل چکا. دیکھو آپ شعر میں بھی کتنی احتیاط, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ولی جو ہے وہ بن سکتا ہے جو حافظ ہو, عالم ہو, مفتی ہو, امام صاحب ہو, مؤذن صاحب ہو, خادم صاحب ہو, سفید داڑھی والا ہو, یہ اللہ والا بن سکتا ہے. میری عمر 35 سال تھی جب اللہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ سے جوڑا, آپریشن ہو گیا. میں بھی یہی سمجھتا تھا. ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ میں داستان بتاؤں حضرت سے ملنے کی, ہوگا اثر اشابات انشاءاللہ بتا دوں گا, ابھی موقع نہیں. پہلا سبق وہاں ملا کہ اللہ والا جو ہے مسلمان جھاڑو مارنے والا یہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی اللہ والا بن سکتا ہے, انجینئر بھی اللہ والا بن سکتا ہے. فرض واجب سنت موقع کر لیں ہم لوگ, اللہ کو ناراض نہ کریں, یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اللہ کا پیارا ہے. اور ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ جی میں کیسے اللہ والا بن سکتا ہوں, میں کیسے اللہ کا پیار حاصل کر سکتا ہوں. گناہ چھوڑا اور اللہ ملا, گناہ چھوڑا. تب نفس جو ہے, میں عرض کر رہا تھا, جب ہم اس کی غذا چھڑوائیں گے نا گناہ کی, جب غذا چھڑوائیں گے وہ چون چون کرے گا, ارے مر گیا مر گیا مر گیا. حضرت والا فرماتے تھے اس کو دل میں کہو کہ تجھے مارنے کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو مرے گا تو میں دیے جلاؤں گا اصلی گھی کے, اور اصلی گھی بھی ملتان کا, اور بتی میں منگواؤں گا سیالکوٹ کی, تو میں تو تمہارے مرنے پر چراغ جلاؤں گا خوشیوں کے جناب, اور کیونکہ تو مرا تو میرا کام بنانا. اچھا پھر عجیب بات ہے, ایک شخص نے حضرت کو لکھا, بہتوں نے لکھا, مجھے بھی لکھتے ہیں, میں ایک بات کروں گا نا, سب تو نہیں بتاؤں گا, کہ حضرت آپ کے فیوز اور برکات سے ماشاءاللہ سب گناہ ختم ہو گئے. حضرت نے فرمایا خبردار, ختم نہیں ہوئے, دب جاتے ہیں, احتیاط نہیں کرو گے پھر اچل کے باہر آ جائیں گے. ایک نے لکھا کہ حضرت آپ کی فیوز اور برکات ایسے ہیں, اور جی اور میں جس کو دیکھتا ہوں نا اس کے گناہ مجھے سمجھ میں آ جاتے ہیں کون سے گناہ ہیں. اب فرمایا چریا بیوقوف, اللہ نے اس لیے پیدا کیا دوسروں کو عیب دیکھو. سن غور سے, مومن کا آئینہ ہوتا ہے, جس کے جو عیب تجھے نظر آئے نا سمجھ میرے عیب ہے, اس کی اصلاح کرا لے. یہ اللہ تعالیٰ کے بعد مایوسی کہاں ہے جی. بیانات میں ایک آرٹیکل چھپا تھا بنوری ٹاؤن کے رسالے میں, جو مجھے نام یاد نہیں ہے کن کا لکھا ہوا تھا. اس کا عنوان یہ تھا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو, کسی کو حقیر مت سمجھو, یہ عنوان لکھا تھا. نیچے کچھ واقعات لکھے تھے, جس میں سے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. لکھا تھا کہ ایک بڑے محدث تھے, بہت اللہ ان سے کام لے رہے تھے, بہت اللہ تعالیٰ کام لے رہے تھے. ان کا وصال ہو گیا. کسی نے خواب میں پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا پڑھنا پڑھانا یہ سب حدیث پاک اور ادھر سفر ادھر سبق کچھ قبول نہیں ہوا. اب پریشان کہ کچھ قبول نہیں ہوا, میری حالت خراب ہو گئی. آواز آئی کہ تو لکھ رہا تھا, اس وقت دوات اور قلم ہوتے تھے نا, کہ تو لکھ رہا تھا, تو لکھتے لکھتے جب تم نے سیاہی میں ڈبو کے قلم نکالا نا, تو اس پر آ کر قلم پر ایک مکھی بیٹھ گئی. تیرے دل میں خیال آیا کہ مکھی بیٹھ گئی ہے, پیاسی ہے, اس کو سیاہی پینے دو. تو نے ہماری مکھی کی پیاس بجھائی, ہم نے تیرا یہ عمل قبول کیا ہے. یہ بس اللہ پر نظر رہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں, اور اپنے پر نظر رہے میرے جیسا گندا کوئی بھی نہیں ہے. آج ہم سے لوگ دور کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تو ان کو دیکھ کر منہ ایسے کر لیتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. ہمیں کیا معلوم اللہ اس کی برکت سے مال عطا فرما رہے, اس کی تڑپ کی برکت سے. ہمیں کیا معلوم اس نے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیا, اللہ کا پیارا بن گیا. اللہ کا جب پیارا بن گیا تو بات ہی ختم ہو گئی. جیسے ہی توبہ کی, ان اللہ یحب التوابین, مضارع سے اللہ نے نازل فرمایا, حال اور ایک استقبال. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. آج کوئی حافظ بنے وہ کھائے گا کتنے جناب, عالم بنے وہ تجھے کون کھلائے گا جی, وہ جی اللہ کھلائے گا جی. اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے رزق دیتے, آپ تو نہیں کھلاؤ گے نا, ہمیں آپ سے مانگنا بھی نہیں, ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہے, ہم نے تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے. ایک صاحب تھے, وہ عالم بننے جا رہے تھے, بڑی عمر میں, نیک تھے. مجھے یونیورسٹی کالج میں داخلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا, چلے بڈھے گھر جا, اور یہاں اگر میں داخلہ لے لوں اولا میں تو حضرت مجھے منع فرمائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حافظ عالم بنتے ہیں, لیکن پہلے خاندان والے پریشان کرتے ہیں. وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ جو کتے سور کو کھلا رہا ہے وہ ہم کو نہیں کھلائے گا, جو کاکروچ کو لال بیگ کو کھلا رہا ہے وہ ہمیں نہیں کھلائے گا, جو مکھی مچھر کو کھلا رہا ہے, اور مچھر تو ایسا ظالم مرید پیارا ہے, سیدھا کے پیر چومتا ہے. یار ایسا مرید ہم نے نہیں دیکھا جو سیدھا کے پیر چومے بھائی. پھر چاہے شیخ ناچتا رہے وہ الگ بات ہے, لیکن چومتا تو سیدھا کر پیر ہے جناب وہ ہے جی. تو کھائے گا کہاں سے؟ ایک وہ تو بزرگ تھے, بوڑھے تھے, عالم بننے جا رہے تھے.
تو تو کھائے گا کہاں سے؟ انہوں نے مڑ کر دیکھا، کیا سوال کیا، اور تو کھائے گا کہاں سے؟ کہا مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ 3 دن کا. بہت روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت میں یہاں کا 1000 سال وہاں کا 1 دن، یہاں کا 1000 سال وہاں کا 1 دن. روایتیں اور بھی ہیں لیکن بہرحال یہاں کا 1000 سال وہاں کا 1 دن. کہا بھائی کتنے دن کا مہمان ہوتا ہے؟ کہا 3 دن کا. کہا میں جو علم حاصل کرنے جا رہا ہوں نا تو میں اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوں. 3000 سال تو اللہ مجھے کھلائیں گے، بعد میں پوچھ لینا مجھے کون کھلائے گا جی. 3000 سال تو مجھے اللہ کھلائیں گے، پھر تو معلوم کرنا. اصل میں ہمیں اساتذہ کا ادب نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. وہ پھر انشاءاللہ صبح کے وقت عرض کر لوں گا. اس وقت ابھی تو ایک بات بتانی ہے کہ تاکہ ہمارا شوق ہو. حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کے تھے، یتیم ہو گئے. ماں نے اس کو دین کی تعلیم دی گھر میں. 6 سال کا ہوا تو خاندان سے کسی فرد سے پوچھا نیک سے کہ میرا بیٹا اب گلیوں میں جانے لگا ہے. یہ ماں کو فکر، اور ہم لوگ ویڈیو گیم پہ بیٹھے ہوئے، اللہ معاف فرمائے. ویڈیو گیم کے بعد حرام کارٹون. اب تو ویڈیو گیم بھی فوش آنے لگے ہیں، جو توبہ کر کے پتہ چلتا ہے. کارٹون فوش آنے لگے ہیں. اس کے بعد فنی ویڈیوز، پھر ارطغرل کا ڈرامہ، پھر فلمیں، اور اس کے بعد فوش فلمیں، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے اور خط لکھ رہا ہے کہ شیخ میں سجدے میں ہوتا ہوں، میرے دماغ میں وہی تصویریں ہوتی ہیں. جسم تو دیا، دل کہاں دیا؟ اللہ والے علماء ربانین یہ جسم بھی دیتے ہیں، دل بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ہمارا فرق صرف یہ کہ ہم جسم دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ اپنا دل بھی پیش کرتے ہیں. ورنہ آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی کتنی رکعت پڑھتے تھے فرض؟ 3. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، تابعین، تبع تابعین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے اللہ والے، اتنے مفتی اعظم، پتہ نہیں کتنی نماز پڑھتے ہیں جی، 3 رکعت. اور پوچھا مفتی صاحب سے کہ حضرت کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا کیا پڑھتے تھے؟ ویسے ہی نماز ہم نے پڑھی تو کیا برابر ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احسانی کیفیت اور نبوت کا جو ہیرا ملا وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عبادت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو دیکھا جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. تو یہ اصل چیز ہے، ایک احسانی کیفیت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی شیخ کے پاس جاؤ علم کے اضافے کی نیت سے نہیں جانا. پھر اس کو حضرت نے سمجھایا کہ ٹرین کا وزن زیادہ ہے، یہاں سے ٹرین جائے جدہ، کب پہنچے گی ہے جی؟ اور ہوائی جہاز 4 گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ، 2 گھنٹے میں خانہ کا باغ ہے جی. ماشاء اللہ، اللہ کا گھر دیکھ لیا. فرمایا علم کے اضافے کی نیت سے مت جاؤ. ہو سکتا ہے شیخ سے آپ کا علم لاکھوں گنا زیادہ ہو، لیکن جو اسٹیم جس نے جہاز کو پہنچایا وہاں اللہ کی رحمت سے، یہ اسٹیم یعنی احسانی کیفیت کو پانے کے لیے جانا چاہیے. ہمیں ابھی حضرت نے رات کو فرمایا کہ 25 لاکھ طلباء، 2.5 ملین طلباء ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں. اب اس وقت میں جب گھر گیا ہوں یہاں سے حضرت سے ہو کر دعائیں لے کر جب گھر گیا تو یہاں پر گھر میرا نہیں ہے لیکن حضرت نے مجھے دے دیا ہے فی الحال، تو میرا ہی ہوا نا. تو وہاں جا کے سے ہی لیٹا، 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ طلباء کرام. ہم کو دماغ میں روپے ہی نظر آتے ہیں. میمن ہے نا ہم لوگ. ایک میمن سو رہا تھا خواب میں، کسی نے کہا 99 گولڈ بارز فار یو، یہ 99 سونے کے سکے آپ تمہارے لیے. میمن نے کہا نہیں بھائی ہم میمن ہے یار، 100 پورا چاہیے. خواب میں وہ کہہ رہے 99، یہ کہہ رہے نہیں ہم کو 100 پورا چاہیے. آخر آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں. اچھا 99 دے دے یار. اب تو ہمارا تو 2.5 لاکھ روپے نظر آ رہے ہیں، تو 2.5 لاکھ طلباء کی بات ہو رہی ہے. مجھے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو حضرت سے سنی تھی وہ یاد آ گئی. کہ حضرت جی اتنے ہر سال فارغ ہوتے ہیں. اس وقت تو ہندوستان بر صغیر سب ایک تھے نا، یا شاید بات کی بات ہے. بہرحال فرمایا عرض کیا کہ پورے دنیا سے اتنے طلباء فارغ ہوتے ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی جیسے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، فلاں فلاں فلاں، یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ فرمایا بھیا ایسے لوگ 2 چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت. علم نبوت کو تو حاصل کر لیتے ہیں کتابوں سے، نور نبوت کو صفحے برداشت نہیں کر سکتے. اس کی جگہ قلوب العارفین، اللہ والوں کے قلوب، ان کے پاس جا کر کچھ وقت نہیں لگاتے ہیں. اگر ایسے عاشق طلباء کو میں جانتا ہوں اور سبھی عاشق طلباء ہیں، آج سے وفاق المدارس کا اعلان ہو جائے کہ اگلے سال 12 سال کا ہوگا درس نظامی. بتاؤ آپ طلباء کرام، بتاؤ کرو گے نہیں کرو گے؟ ماشاءاللہ، کیونکہ ایسی اللہ نے ان کو عشق دیا ہے علم کا. تو پھر 6 مہینے کسی اللہ والے کے پاس کیوں نہیں لگاتے؟ اور ایسے کوئی مدرسہ میں نے نہیں دیکھا جس میں اللہ والے نہ ہو، اساتذہ محتمم صاحب اللہ والے نہ ہو، نائب محتمم صاحب اللہ والے نہ ہو. میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہ ایسے نہ ہو. اب ان کو اجازت یافتہ بھی ہیں لیکن کیا اصلاح کرائیں اور پھر ہمیں نکال دیں گے. حضرت کے جامعہ میں اشرف المدارس میں حضرت والا کے حکم پر
8 یا 9 سال مغرب بعد عشاء بعد مجلس ہوتی تھی 15 منٹ کی 20 منٹ کی، کبھی تھوڑا 5 منٹ بڑھ گئے تو طلباء کی دوستی زیادہ ہوئی. میں نے دیکھا کہ یار 6-8 مہینے گزر گئے ہیں، کوئی بھی اصلاح کے لیے خط نہیں لکھتا. تو میں نے کہا دوستوں سے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں محتمم صاحب کو یہ بات بتاؤں، آپ کی نائب محتمم صاحب کو بتاؤں یا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی بات بتاؤں. یہ امانت ہے یہ، اور اللہ گواہ ہے میں نے کبھی کسی کو کوئی بات نہیں بتائی، اللہ کے کرم سے کبھی نہیں بتائی. میں نے کہا آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 وجہ سے آدمی اصلاح نہیں کراتا. 2 وجہ سے. نمبر 1 کہ جس سے میں اصلاح کرا رہا ہوں اس کو پتا چل جائے گا کہ میں ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہوں، تو اللہ کو تو پتا ہے. اور دوسرا تفصیل نہیں ہے اس وقت، دوسرا کہ میرا شیخ میرے باپ کو یا کسی اور کو میری بات بتا دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ سے تمہارے نیک گمان ہے کہ نعوذ باللہ وہ دوسروں کو بتائے گا، جو کسی کے عیب کو یہاں اڑا دے گا. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ چاہے گا اوپر کے میرے عیبوں کو چھپایا جائے، اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیں گے. یہاں جو عیبوں کو چھپائے گا اور تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کے عیبوں کو چھپائیں گے جب یہ پریشان ہوگا کہ میرے عیب چھپائے جائیں. تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں نے کہا کہ اس کو آپ ایک مدرسے میں بھیجیں، وہاں اصلاح پر زیادہ زور ہے. جو آپ کے شوہر کی تمنا ہے نا کہ اللہ والا عالم بنے، اور آپ کی تمنا ہے بیوہ کی کہ اللہ والا عالم بنے، آپ اس کو وہاں لے جاؤ. وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے طلباء کرام، مدرسے میں آپ کو کوئی روکنے والا ہے، آپ کو کوئی ٹوکنے والا ہے، آپ کو کوئی ڈانٹنے والا ہے. اور اس کو حضرت اس طرح سمجھاتے تھے آپ کے بال کو کوئی چیک کرنے والا ہے، آپ کنارہ چھپا رہے ہو، مکروہ تحریمی کر رہے ہو، خلاف سنت کر رہے ہو، کوئی ہے. ٹخنا چھپا رہے ہو، حرام کام ہے، کوئی اس کو ٹخنا اٹھانے کے لیے ڈانٹنے والا ہے. جب یہاں مدرسے سے نکلو گے اس ماحول سے، صبح سے لے کر رات تک کیا کیا صدائیں ہیں، کیا کیا اللہ کی عطائیں ہیں، تو جب یہاں نہیں بن رہے تو وہاں جا کے کیا بنو گے جب آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، روکنے والا نہیں ہوگا. خدا کی قسم وہ استاذ مبارک ہے، وہ ماں باپ مبارک ہے، وہ شیخ مبارک ہے جو ٹوکے ہمیں، ڈانٹے ہمیں. ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم سے پوچھو کہ ہمیں ماں باپ کتنے یاد آتے ہیں، خصوصاً جب ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوتا ہے. حضرت کے جامعہ میں حقوق پر بیان ہوا ماں باپ کے. رات کو 11:30 بجے یا 12 بجے مولوی فرحان میاں کے ساتھ پڑھے ہوئے بھتیجے، انہوں نے کہا چاچا باہر ایک طالب علم تمہیں بلا رہا ہے. میں نے کہا بھائی اس سے کہو سورہ حجرات کا ادب ہے کہ شیخ کو بے گھر نہ کرو، اس میں لکھا ہے تفسیر میں. کہا بہت رو رہا ہے. میں نے کہا اچھا چلتے ہیں. گیا وہ لپٹ کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوا ہے، آج میں اپنی ماں کو دھکا دے کر گالیاں دے کر پھر پڑھنے آیا ہوں، اور شکایت کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، نعوذ باللہ. تو میں نے کہا بھائی آپ ابھی فون کر دو اماں کو، معافی مانگ لو. کہ ہمارے یہاں موبائل سسٹم ہے نہیں. میں نے کہا پی ٹی سی ایل سے کر لو گا، وہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ خط اس سے بھیج دو گا، وہ بھی نہیں ہے. خط 15 دن میں جائے گا، 15 دن میں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے آپ دور ہو، اللہ تو دور نہیں ہے نا ماں سے. آپ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ جی معاف کر دے، میری ماں کے دل میں میری معافی ڈال دے. کہا اب ہر چیز سمجھ میں آنے لگی ماشاءاللہ. آج اساتذہ کی غیبت کرتے ہیں. بزم میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بزم کے نام سے ہی نفرت ہے، کیونکہ ان کی پڑھائی ہٹ جاتی ہے، پڑھائی سے دھیان ہٹ جاتا ہے. بس ہر وقت تیاری اور ایکشن مارنا، اور میں ایسے بیان کروں گا، یہ شعر پڑھوں گا. فرمایا میں بزم کی اجازت دیتا ہوں، جو آج کل پڑھ رہے ہو نا اس کی تقریر کر لو، آپ کا بھی کام بن جائے گا. پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے 10 دن ان کا خیال. بہرحال تو وہ ماں بیوہ آئی اور آ کر کہا کہ پردے سے محتمم صاحب میرے بیٹا یتیم ہے، اس کو داخل کر لیں. اور میرے شوہر کی یہ خواہش تھی. کہا ٹھیک ہے بیوی میں داخل کر لیتا ہوں. کہ حضرت جی ایک بات یہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی گھر سے نکلا نہیں، یتیم ہے، صرف ماں کا پیار یہ دیکھا ہے، میرے پاس آنے کی ضد کرے گا، آنے نہیں دینا، آپ مجھ سے وعدہ کریں. کا وعدہ کر لیا. کچھ چند ماہی گزرے تھے کہ محتمم صاحب کے پاس آئے بایزید رحمۃ اللہ علیہ حضرت، اور کہا حضرت جی مجھے چھٹی چاہیے، ماں یاد آ رہی ہے. کہا بیٹا چھٹی تو نہیں ملے گی آپ کو، بہت درخواست کی. کہا نہیں. رونے لگا. کہا بھی آپ جاؤ. اللہ سے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ یتیم ہے، ماں کے بغیر رہ نہیں سک رہا، اور میں نے ان کی والدہ سے وعدہ کیا تھا آپ مدد فرمائیں. دل میں آیا کہ اس کو اتنا سبق دو کہ یاد ہی نہیں کر سکے. شام تک بلایا کہ یہ لو بھائی سبق اس کو شام تک سنا دو، چھٹی دے دوں گا. حضرت بایزید آئے، آ کر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ تو میں یاد نہیں کر سکوں گا. ادب سے کتاب ایک طرف رکھی، اللہ سے رونا شروع کر دیا کہ اللہ جی آپ تو ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، میں تو یتیم ہوں، اماں بہت یاد آ رہی ہے، آپ تو کسی کی دعا واپس نہیں کرتے. ادعونی استجب لکم، اللہ آپ تو حکم دے رہے ہیں مانگو مجھ سے. پھر اس کے بعد بیٹھا تو سبق یاد ہو گیا.
استاد جو آ کر سبق سنایا وہ دل میں کہا انہوں نے کہ بھائی یہ تو آسمان کا معاملہ ہے، اور کہا جاؤ بھائی آپ تمہیں اجازت دے دی، جاؤ جا کر. اب یہ دوڑے ہیں حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ، میں اس گلیوں میں دوڑتے جا رہے ہیں، میں آواز دوں گا ماں دروازہ کھولے گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر ماں دروازہ بند کرے گی، میں پھر آواز دوں گا، ماں دروازہ کھولے گی، گلے لگائے گی، ساتھ بٹھائے گی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی. دروازے پر آواز دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ ماں کی آواز آئی. کہا با یزید. کون با یزید؟ آپ کا بیٹا. کہا میرا بیٹا تو مدرسے سے اللہ والا بن کے پھر آئے گا، آپ کون ہیں؟ سمجھ گئے کہ دروازہ نہیں کھلے گا. واپس مدرسے میں گئے. 16 سال گھر نہیں گئے. 16 سال. ہمیں چھٹیاں کیوں پسند ہے؟ اس لیے گپ شپ ہوگی، راتوں کو جاگیں گے، تاش کھیلیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ناچیں گے، گائیں گے. ایسے ایسے خطوط آتے ہیں کہ شیخ ہم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، ساری رات ہم فلم دیکھتے رہے، ویڈیو گیم کھیلتے رہے، تاشیں کھیلتے رہے، ہم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی. کسی کا آتا ہے خطبہ نہیں سنا، کسی کا آتا ہے میں مسبوق ہو گیا. 16 سال تک نہیں نکلا. یہ ایسے لوگ ایسے ہی نہیں بنتے. 16 سال تک جو ہے وہ نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی محتمم صاحب کو کہ اللہ نے جو ان کو دینا تھا دے دیا، اب اس کو دعائیں دے کے رخصت کرو. انہوں نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، گلے لگایا، اپنا امامہ پہنایا، فرمایا بیٹا جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے کام لیں گے. پھر بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہی باتیں، وہی یادیں. دروازہ کھٹایا اور دروازہ ماں نے کھولا تو ماں کے پیروں میں آنے لگے گا. نہیں بیٹا نہیں، پیرے میں نہیں آؤ، تجھے تو گلے لگاؤں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی. میرا بیٹا اللہ والا عالم بن کر آیا ہے. اور بیٹھ کر کا پہلے اس رب کا تو شکر ادا کروں. لئن شکرتم لازیدنکم، جس نے تجھے یہ دولت دی اور مجھے میرا دل خوش کیا اور تیرے بابا کا دل خوش ہوا. جامع صغیر کی روایت ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس تمہارے اعمال پہنچتے ہیں، ایسا کام نہ کرو کہ ان کا دل ٹوٹ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آبا و اجداد میں استاد بھی ہے، شیخ بھی ہے، سارے اساتذہ ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حرف سکھایا ہے، ہم ان کے غلام ہیں. اور غلام ہو کر ہم بدماشیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اساتذہ کی، ان کی نقل کرتے ہیں کہ ایسے چلتا ہے، ایسے بولتا ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کے استاذ بہت تیز پڑھاتے تھے. سب دوست آئے جتنے تھے اس زمانے میں 15-20 کے. ہمیں محتمم صاحب کے پاس استاذ کی شکایت کر کے جانا ہے. حضرت نے فرمایا میں نہیں کر سکتا، میرے شیخ نے مجھے منع کیا ہے کہ مر جانا کبھی استاذ کی شکایت نہ کرنا. ان کا ایک ہے ماں باپ سے دعا کا کہنا، استاد سے دعا کا کہنا، شیخ سے دعا کا کہنا، اور ایک ہے ان کے دل سے دعا کا نکلنا. ایک ہے ماں باپ کا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اور ایک ہے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا چہرہ سامنے، استاد ہاتھ اٹھائے ہمارا چہرہ سامنے، شیخ ہاتھ اٹھائے ہمارا چہرہ سامنے. ایسا دل خوش کرنا ہے. اور اساتذہ کا دل کس پر خوش ہوگا؟ آپ اس کو مٹھائیاں کھلاتے رہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں. اساتذہ کا دل خوش ہوگا کہ یہ علم میں بھی آگے ہے، عمل میں بھی آگے ہے. ہم کہتے ہیں ساتھ نہیں دیں گے تو خیر حضرت بہت ستائے گئے. پھر حضرت والا ہجرت کر کے یہاں آ گئے. شرح آفاق کتاب اللہ نے حضرت سے لکھائی، معارف مثنوی. پھر حضرت جب گئے چلے کے لیے شیخ کے پاس تو استاذ ملنے آئے کہ میرے بعد کس سے پڑھا تھا آپ نے؟ تو حضرت جی کسی سے بھی نہیں پڑھا تھا. پھر یہ معاملہ کہ حضرت جی آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. استاد جی نے فرمایا میرے سر پر ہاتھ رکھ لو. حضرت نے کہا میں کیسے ہاتھ رکھوں؟ استاد نے ٹوپی اتار دی، میرے سر پر ہاتھ رکھو. حضرت والا نے روتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا. یہ راستے کھلے ہوئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت مل سکتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت مل سکتی ہے، تو دولت کے ساتھ ولایت کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں نے ٹوٹا بوریا بچھایا. حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے جی، اور اس پر بیٹھ کر رونے لگی کہ اے اللہ آپ نے میرے بیٹے کو علم نبوت عطا فرمایا. آج تو ایم اے کی ڈگری ملی، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، پھر دنیا میں لگ گئے. پی ایچ ڈی تو حضرت مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ نے بھی کی تھی، لیکن زندگی کہاں قربان بھی، ایک کے خون کا قطرہ اللہ پر فدا کر دیا. پی ایچ ڈی تو حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی کا کیا کیا؟ وہ ساری آخری سانس تک اس دین پر فدا ہو گئے. ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکات ان کے لیے حضرت والا کے جاننے والے نے کہا کہ آپ ان کو برطانیہ بھیجیں، پڑھائی کا خرچہ ہم دیں گے. تو حضرت ہنسنے لگے. فرمایا میرا مولانا مظہر میاں میرے 3-4 بیٹے ہوتے، ایسے ہی فرمایا کہ میں پھر سوچتا
لیکن میں اس بیٹے کو خانہ کعبہ غلاف پکڑ کر مانگا ہے، اللہ میرے بیٹے کو اس دین کی یہ قبول فرما جس پہ انبیاء علیہ السلام کی گردنیں کٹی ہیں، اے اللہ اس دین پر میرے بیٹے کو قبول فرما جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو اس دین پر قبول فرما جس دین پر ایک وقت میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانے فدا کر دی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس دین پر فدا فرما جس پہ حضرت بلخ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ نے بلخ کی سلطنت قربان کی ہے۔ آج حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کپڑے سادے پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، فرمایا اس کو چھوڑو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہاں دیکھنا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رہے۔ رحیم یار خان میں ایک بہت بڑے زمیندار، ان کے بیٹے مفتی ہیں، میرے اجازت یافتہ ہیں، پچھلے سفر میں ان کے یہاں جانا ہوا تو مین روڈ پر ان کے باغات اور مین روڈ پر 2 ایکڑ کا مدرسہ کا والد صاحب نے، سنو غور سے بات، کہ والد صاحب نے یہ پلاٹ لیا تھا فیکٹری کے لیے، پھر والد صاحب کے اللہ نے دل بدل دیا اور والد صاحب نے اس پر یہ مدرسہ اور مسجد اور یہ قائم کر دی والد صاحب نے۔ تو میں نے ان سے کہا مفتی صاحب آپ کے والد صاحب اگر کارخانہ ہوتا نا، پہلے تو 30 سال کے بعد 3 ٹکڑے ہو جاتے وراثت کے، 40 سال کے بعد، اور پھر اگر 2 ایکڑ سے 6 ایکڑ بھی ہو جاتا، لیکن آپ کے بابا نے جو مدرسہ قائم کیا ہے اس کے صدقہ جاریہ کو اس فیکٹری کو کوئی گن سکتا ہے تو آ کے بتایا کہ میں گن کے دکھاؤں۔ جیسے یہاں تقریباً 94 سال ہو گئے خیر المدارس کو، کتنے طلباء نکلے، کوئی طلباء کہاں ہے اس وقت، وہ صدقہ جاریہ کوئی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جھلندری رحمۃ اللہ علیہ کو گن سکتا ہے صدقہ جاریہ کو؟ پہلے تو بنیاد تو انہوں نے رکھی، اس کے بعد پھر چلتا رہا سلسلہ اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسے جس زمانے میں حضرت مولانا خیر محمد جھلندری صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس زمانے میں جو پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے اس کا نام مجھے بتا دو ذرا، نام بتا دو آپ ذرا، اس کا نہیں بتا سکتے آپ، کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کو کون تھا، کون کہاں چلا گیا۔ اور حضرت کو جہاں شاگرد جائے گا کہاں پڑھتے ہو جی؟ اور جی میں خیر المدارس کا طالب علم ہوں، اور سیدھا کوئی ایصال ثواب کرے نہ کرے، حالانکہ شرافت یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے بھیا کبھی پڑھ کر نا ایصال ثواب کرو کہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما، اے اللہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ثواب عطا فرما۔ فرمایا خوش کتنے ہوں گے؟ ایک تو سب کے لیے ایک ساتھ ایصال ثواب کرنا ہے، لیکن اس میں خوشی کتنی ہوگی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا، بیان کرنے والا، قرآن پاک حفظ کرنے والا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا، بیان کرنے والا، اور جو اللہ دین کی نعمت دے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے شیخ کا اتنا کیا جب شیخ نے مجھے خلافت دی، اور میں آج بیان کر رہا ہوں، میری لکھائی میری وجہ سے اچھی ہے، میں وفاق میں ٹاپ میں کرتا ہوں، مجھے جو ہے مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے مجھے اس مسجد کا امام بنا دیا، میں نے اس کی خدمت کی، میں نے اتنا عمل کیا۔ فرمایا بیان القرآن تفسیر میں، معروف القرآن بیان القرآن تفسیر میں مسائل السلوک میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فَإِنَّ بَعْضَ الْمُغْتَرِّينَ من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم ھذا عین الکفران، کہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی عطا ہے، یہ ناشکری ہے، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ عذاب بھی سخت ہے، ناشکری کرو گے عذاب بھی سخت ہے۔ اپنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنی مجلسوں میں اپنے استاذ کا نام نہیں لیتا، اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا، اس کی گرمیاں بھی ٹھنڈک میں بدل جائیں گی، اور جب اپنے محسن کو یاد رکھے کہ یہ میں نے حدیث پاک، جیسے مدرسے میں تو ہوتا ہی ہے نا، میں نے اسے سنا، میں نے اسے سنا، میں نے اسے سنا، آخر تک پہنچ جاتی ہے بات، اس طرح اپنے استاذ کا نام لینا چاہیے، ورنہ لوگ سمجھیں گے ارے اتنے علوم کی بارش ہو رہی ہے، یہ بڑا بھائی علم حاصل، تکبر آ جائے گا۔ اور جہاں نسبت اپنے استاذ کی طرف کی، جہاں نسبت اپنے شیخ کی طرف کی، علم اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت نے فرمایا اپنے استاذ کا نام، اپنے شیخ کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لو، ایسا جیسے طوفان آتا ہے کھڑکیاں دروازے ہل جاتے ہیں، اس طرح کہو کہ میں اپنے استاذ کا غلام ہوں، ان کے قدموں کی خاک ہوں، ان کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا ہے۔ اس میں شیخ بھی آ گیا، سب سے پہلا حق تو ماں باپ کا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے کتنے واقعات سنائے، اللہ اللہ کیا بتاؤں آپ کو، مایوسی ختم ہو جاتی ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔
زنا کا چیمپئن، ریت کے ذرات جتنے گناہ، درخت کے پتوں جتنے گناہ، دریا سمندر کے قطروں جتنے گناہ، اللہ سے معافی مانگی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جو جوش میں آئے دریا رحم کا، جو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر 100 سالہ فخر اولیاء، اے اللہ آپ تو نیکوں کے بھی اللہ ہیں، میرے گناہگار کے بھی اللہ ہیں، الگ اگر کوئی اللہ ہے میں وہاں چلا جاؤں، نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا گر تو، نہ پوچھے نیکوں کاروں کے گر سوا تو، کہاں جائے تیرا یہ گناہگار بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر بامید کرم آئے۔ شیطان کا کام ہے ہمیں مایوس کرنا، کیونکہ وہ مردود ہے، اور وہ مردود ہوا تکبر کی وجہ سے۔ بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔ اس نے دیکھ لیا کہ مردود ہونے کا شارٹ کٹ نسخہ، اللہ کی لعنت کا شکار ہونے کا شارٹ کٹ نسخہ، جنت سے دور ہونے کا شارٹ کٹ نسخہ، اللہ سے دور ہونے کا شارٹ کٹ نسخہ تکبر کرنا ہے، بڑائی اکڑ، دونوں حرام ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور صدیقیت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ فرمایا صدیق کے اثر سے سب سے آخر میں تکبر اور جہل نکلتا ہے۔ تکبر حق بات نہ ماننا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اور جہاں میں کیا ہے دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھتا، اپنے کو نیک سمجھتا ہے۔ تعریف ہو جائے کہتا ہے نعوذ باللہ میری تعریف بھی۔ سب سے پہلے کائنات میں جذب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ شام تشریف لے گئے، شام تشریف لے گئے اور وہاں خواب دیکھا، راہب سے وہ خواب بتایا تو راہب نے پوچھا آپ کا نام؟ ابو بکر۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ شریف سے۔ قبیلہ قریش۔ راہب نے کہا ان قریب اللہ کا لاڈلا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار، محبوب خدا، جنت کا سردار، نبوت کا اعلان فرمائیں گے، آپ ایمان لائیں گے، ان کی زندگی میں ان کے آپ مشیر اور وزیر ہوں گے، ان کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ تو فیصلے آسمان کے پہلے ہی ہو چکے تھے بھائی۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ کسی کو نہیں سنایا اور چھپا کے رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بتا کر اور کلمہ کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ادب سے فرمایا ابو بکر میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، میرے رب نے مجھے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی۔ گلے لگا کر مانکا کر کے سر پر بوسہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ جذب قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھیں، اللہ کو دیکھیں۔ ہم اپنے کو دیکھ کر دعا نہ مانگے، رب کو دیکھ کر دعا مانگے، اے اللہ بس اب معاف فرما دے، بھویں سفید ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، مرنے کے نزدیک پہنچ گئے، آپ نہ معاف فرمائیں گے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا عجیب بات اللہ یاد دلا رہے ہیں اپنی رحمت سے، آپ کی برکتوں سے۔ فرمایا دیکھو دوست، دیکھو میاں، کبھی بھی توبہ کے بغیر نہیں رہنا، بس گناہ چھوڑنے کی فکر کرو، گناہ ہو جائے توبہ کے بغیر نہیں رہنا۔ حضرت نے تو شراب کا فرمایا، ہم اس میں جو بھی چیز اپنی لگا دیں اندر کہ 5 دفعہ اگر شراب پیا ہے 5 دفعہ توبہ کر لو۔ فرمایا یہ اکثیر پڑیا ہے یہ، لیکن شیطان ہمیں اس سے دور کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بولنے کا مرض ہوتا ہے نا، تو ایک نے کہا حضرت توبہ کرنے کا فائدہ، توبہ کرنے کا فائدہ، فرمایا توبہ کرنے کا نقصان؟ کہیں کیا کرتا ہے، چل بتا توبہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ کہا جی کیا؟ بعض لوگوں کو جواب نہیں پڑتا تو اوپر دیکھتے ہیں یا کھانستے ہیں، چلنا بھی جب کھانستا کیا ہے جواب دو نا۔ فرمایا ان چریوں کے کھوپڑی میں لگنا نہیں۔ ایک طالب علم بولتا ہی نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم اگر نہ پوچھے جنگل لے جاؤ، طالب علم نہ پوچھے جنگل لے جاؤ، مرید اگر پوچھے تو جنگل لے جاؤ۔ عجیب بات ہے نا۔ تو طالب علم بولتا ہی نہیں تھا۔ حضرت استاد فرماتے بیٹا تو کچھ بولا تو کر، تو پوچھا تو صحیح کچھ کر۔ 6 مہینے تو کچھ نہیں بولا۔ ایک دن استاد جی سبق سنا رہے تھے کہ جب سورج نکل آئے تو نماز کا کیا حکم ہے سمجھا رہے تھے، تو کہا استاد جی ایک سوال ہے۔ کہا جی کیا سوال ہے، بچاؤ بیٹا۔ کہا استاد جی اگر سورج نہ نکلے تو؟ دت تیری کے بیٹھ جا، اچھا ہی تو بولتا نہیں، سر تیرے ماں باپ نے تیرے کو صحیح سکھایا۔ ایک آدمی توتلا تھا، ایک نوجوان توتلا تھا، تو ماں نے کہا بیٹا ایک رات گزار لینا تو خاموشی سے، ورنہ بہو تو پریشان ہو جائے گی، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلی بات ہی بیچاری پریشان ہو جائے گی۔ کہ تیتے میری ماں میں نہیں بولوں گا، آپ فلتل نہ کریں۔ ہے جی اب رخصتی ہو گئی جناب۔
یہ جو کوارے بیٹھے ہیں نا، شادی سے پہلے پتہ کر لینا ورنہ بعد میں مشکل ہو جائے گی. تو اب وہ کمرے میں داخل ہوا، ماں نے گرم گرم دودھ میں بادام پستے ڈال دیے تھے، تو وہ بولے ہی نہیں. آخری بیچاری بیوی نے حیا ایک طرف رکھ کر سلام کیا. اس نے بیوی نے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہو، کیا ہوں؟ تو اب پریشان ہو گیا. اب شرمندگی میں جو دودھ پیا اور گرم گرم دودھ پیا تو زبان جل گئی. اب وہ بھول گیا کہ دلم ہے دلم ہے دلم ہے. بیوی نے کہا پھوت مار پھوت مار پھوت مار. وہ بھی وہی نکلی ہے جی. تو جذب کے واقعات کی تو لائن لگی ہوئی ہے. اللہ کتنا معاف فرماتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کے واقعات سنائے رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، تو تابعی کے واقعات بھی ہیں. ابھی تو اتنی دیر باقی کم ہے، تو تبع تابعین کے بھی واقعات ہیں، پھر آج تک کے واقعات ہیں. مجھے ہی پتہ نہیں آج کل کے کتنے واقعات پتہ ہیں. مجھے آج کل کے کتنے واقعات پتہ ہیں. ایک صاحب بدلی ہوئے کہنے لگا کہ لوگ شراب پیتے تھے گلاس میں پیتا تھا جگ میں. اللہ نے جذب فرما لیا. بھائی باپ اگر کہے میرے بریف کیس میں چپس ہے، نوٹ ہیں 50 کے، اس کا مطلب مانگو نا. تو اللہ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو اللہ سے مانگے نا کہ اللہ مجھے جذب فرما، میری اولاد کو، گھر والوں کو، سب نمازیوں کو جو موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب مسلمانوں کو جذب فرما دیں. اللہ سے مانگنا چاہیے. اب جیسے یہ آواز آ رہی ہے، خلل ہو رہا ہے، اب ان کی بھی غیبت نہیں کریں گے. ابھی کی غیبت پر حدیث پاک پڑھی تھی، لیکن حضرت کی نصیحت بتا رہا ہوں. آپس میں برا بھی نہیں کہیں گے. اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اسی راستہ ہم لوگوں کو دکھا. بہرحال ایک جذب کا واقعہ اور عرض کر لیتا ہوں، اور میں پورا واقعہ نہیں بتا سکتا، آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کیا کرنے جا رہے تھے؟ نیک کام کرنے جا رہے تھے. اللہ سے ایمان مانگا تھا، کلمہ مانگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مانگی تھی، امیر المومنین بننا مانگا تھا. ایسے ماشاءاللہ اللہ نے طاقت دی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجھ میں نیچے بیٹھ جاتے تھے. تلوار لے کر جا رہے تھے نا، اللہ نے ان کو جذب فرمایا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا حضرت وحشی نے. آنکھ نکال لی، ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیا، سینہ چاک کر لیا. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اور فرمایا میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا. یہ جذب کا واقعہ دیکھنا حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج میں بھی اٹھوں تو معافی مانگتا ہوا اٹھوں گا. دیکھو شروع میں بیان کرنا تھا وہ یاد ہی نہیں رہا. حضرت نے فرمایا کہ بیان کرنے والا اور بیان سننے والے اللہ سے معافی مانگیں. بیان اللہ کروا رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، تو بیان کرنے والا سننے والا اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، جو باتیں میرے دل میں اتار کے مجھے نیک بنا دیں. ہے جی. اور ہر سمینا کام نہیں آتا، سمینا وہ کام آتا ہے صحابہ رضوان علیہم اجمعین نے جو فرمایا سمینا و اطعنا. سمینا تو کفار نے بھی کہا تھا، آگے کیا وعصینا، عمل نہیں کریں گے. تو فرمایا ہر سمینا کام نہیں آتا، توبہ کر لیا کرو. بیان ختم ہوا. ایک صاحب آئے کہ حضرت 2.5 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا آج میں نے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی، جتنا مجھے آج فائدہ ہوا ہے. یہ ایسا معاملہ ہے توبہ کا جناب. حروف تو پہاڑ ہے سیمنٹ فیکٹری میں، تھوڑا سا بارود ہے اڑا دیتی ہے. توبہ ہے تو تھوڑی، گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جذب فرمایا. ایسی بے دردی سے شہید کیا حضرت وحشی نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں 70 کو ماروں گا. وہی آ گئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے میرے محبوب ایک کے بدلے ایک، 70 نہیں، اور معاف کر دیں تو یہ خیر اور پسندیدہ بات ہے. مفہوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہم اجمعین کو یاد فرمایا اور فرمایا میں قسم توڑتا ہوں، کفارہ ادا کرتا ہوں، وحشی کو معاف کرتا ہوں. کیوں؟ رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. یا رب تو کریم ہے و رسول تو کریم، صد شکر مائے میانے دو کریم. اے اللہ آپ کریم، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریم. لاکھوں سینکڑوں شکر ادا کروں کہ میری کشتی 2 کریم کے بیچ میں ہے، ڈوبے گی کہاں سے بھائی؟ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، مر سکتے ہیں. کبھی دیکھا نہیں کہ ماں نے کی چھاتی پر بچے نے پیشاب پخانہ پھیر دیا ہو اور ماں نے ٹانگوں سے پکڑ کر دیوار سے مار دیا ہو. ماں گلے بھی نہیں لگاتی، اس کو دور رکھتی ہے، واش روم لے جاتی ہے، کپڑے اتارتی ہے، نجاست صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے، بدن سکھاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، صاف کپڑا پہن کے گلے لگا کر پیار کرتی ہے اور اپنی چادر ڈال دیتی ہے.
اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نفرت نہیں فرماتے، لیکن میرے بندے میری آغوش رحمت میں کیسے آئے گا؟ پہلے توبہ کر لے، پھر ہماری آغوش رحمت میں آ جا۔ ماں تو چومتے چومتے تھک سکتی ہے۔ از لب حضرت کا شعر ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ از لب نادیدہ صد بوسا رسید، منچے گویم روچے لذت کشید۔ اے یارو، جب میں نے توبہ کیا تو اللہ کے جو ہونٹ نظر نہیں آتے، انہوں نے میرے روح کے بوسے لیے۔ میں نہیں بتا سکتا کیا مزے تھے۔ آم کا مزہ کوئی بتا سکتا ہے جناب؟ انار کا مزہ بتا سکتا ہے؟ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے تھے، غور سے سننا میرے بھائی، مولوی جی جب اللہ کا نام لوں ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ فرمایا سائیں توکل شاہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ میرا ایمان ہے تجھے اللہ مٹھاس دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ اے دلی شکر خوشتر یہاں کے شکر سازن۔ اے بھائی، چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کے اندر رس پیدا کرنے والے کا نام زیادہ میٹھا ہے؟ نام اونچو بر زبان می رود۔ اچھا، اللہ جب ایک آپ کا نام لیتا ہوں توبہ کر کے تو جتنی زبانیں ہیں سب فیل ہیں، آپ کا محبت کا بتا نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا، قسم توڑی، حضرت وحشی کو معاف کر دیا۔ پیارے شیخ فرماتے تھے بھائی کیسا واقعہ ہے یہ؟ ہاں جی ہے۔ فرمایا اب واقعہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مدینہ شریف کی سرزمین پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وحشی کی طرف ایمان کی دعوت بھیج دیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور لوگ نہیں تھے وہاں پر کفار، نظر رحمت پڑ گئی۔ بس اب مدینہ شریف سے جو ہے وہ آمد و رفت ہو رہی ہے، کس طرح سنیے گا ذرا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے، اے وحشی آپ کا تو انعام نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے آپ کے لیے کہ ایمان لے آئیں آپ۔ تو حضرت وحشی کہنے لگے کہ بھئی ان من قتل او اشرک او زنا، کہ میں نے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، شرک بھی کیا، قتل بھی کیسا کیا، اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، تو مجھے کیسے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں؟ کاش یہی واقعہ اگر میں دل میں لے لیا کروں نا، زنا کے خیالات کے بجائے یہ خیالات کی طاقت کو اس طرف لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے پہاڑ پر طائف پر چڑھ کر جا رہے ہیں اور وہاں پتھروں کی بارش مل رہی ہے۔ ہمارے آپ کو کوئی کنکر مارے نا، ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش، اور خون مبارک بہ رہا ہے، نالے مبارک تک بہ گیا۔ گناہ کرنے سے پہلے کیا سوچنے سے پہلے شرم آنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئے، اور امت ہے کہ حسس کے جیتی ہے گناہوں میں۔ کسی نے کہا ہم تو حسس کے نہیں جیتے گناہوں میں۔ فرمایا اے میاں، گناہ کر کے دوسرا گناہ کرنا ہنسنا ہی تو ہے۔ زنا تک چلے جائے کوئی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے مکھی کو گھٹا لیا بس، جو آج فجر میں عرض کیا تھا کہ لڑکوں کی طرف دماغ خراب کرنا، ان کی طرف دیکھنا، ان کی فکر کرنا، حضرت نے فرمایا ڈیزائنوں کو گولی مارو، ڈیزائنوں کو گولی مارو۔ سوچو ڈیزائنر کیسا ہوگا جس نے گندے پانی گندی خون پر یہ بنا دیا۔ بہرحال صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین واپس آ گئے، میں مختصر کروں گا۔ اور اس کے بعد بھائی بات ختم ہو گئی نا؟ نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اب وہی لے کر آئے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ اے صحابہ جاؤ، اب تو وہی آ گئی۔ حضرت وحشی کے پاس گئے، کہا الا من تاب، توبہ بھی کر لیتا ہوں، و آمن، ایمان بھی لے آتا ہوں، اور پھر لیکن ہمیشہ عمل صالح، مجھے تو نہیں پتا کہ میں عمل صالح کر سکوں گا، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ واپس پھر حضرت جبریل علیہ السلام نیچے آئے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا جانا، دیکھو حضرت وحشی کا انداز کیسا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہم توبہ نہ کریں، ریت کے ذرات جتنے گناہوں معافی ہے۔ اب 4 شرطوں کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا، نمبر 2 ندامت طاری ہونا، کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخوردہ تر چرا، اللہ کاش ماں کی کوکھ میں مر جاتا تھا کہ گناہ نہ کرتا۔ اللہ جی اگر پیدا ہو بھی گیا تھا تو کوئی شیر چیر پھاڑ کے مجھے برابر کر دیتا، اور آج کے حساب سے مجھ پر کوئی بلڈوزر چلا جاتا، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تاکہ آپ جیسے مالک کو ناراض نہ کرتا میں۔ ندامت ہر مسلمان کو طاری ہوتی ہے۔ نمبر 3 پکا ارادہ کہ اللہ میں مر جاؤں گا، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، جان جاتی تو جائے۔ نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں۔ میں تو 2 منٹ اس پہ بیان کر سکتا ہوں، اور علماء صاحب اس پر 10 گھنٹے بھی بیان کریں تو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جس کا حق مارا اس کا واپس کر دی۔ 40 سال ہو جاتے ہیں وراثت نہیں دیتے، 50 سال ہوتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، کنڈے کی لائٹ واپڈا کی حرام لی ہوئی ہے، جمع کرانے پڑیں گے، بیلنس شیٹ دکھا کے کاروبار کی لاس دکھا کر سارا ہڑپ کر لیا اپنے پاس، یتیم کا مال کھا لیا مختلف طریقوں سے، یہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے بعد ہے التائب حبیب اللہ، حدیث واقع توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔
بہرحال اب حضرت جبریل علیہ السلام پھر دوسری آیت لے کے آ رہے ہیں، اور ویسے تیسری دفعہ آ رہے ہیں حضرت وحشی کے لیے جو ناز دکھا رہے ہیں، نخرے دکھا رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ پھر چلے گئے، کہا اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو میں جب ایمان لے آؤں گا تو شرک تو ہوگا ہی نہیں، لیکن یہ جو اللہ فرما رہے ہیں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، مجھے کیا معلوم مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے۔ پھر واپس اب آیت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں سب آیتیں ایسی ہیں لیکن کوئی خاص فرمایا یہ آیت ایسی ہے، زمین آسمان کے خزانے بھی ہوں تب بھی یہ آیت کیسی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ حضرت فرماتے تھے میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، لطائف بیان کر رہا ہوں، یا نسبتیاں لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کیے، فرمایا دیکھو تو صحیح کیا پیار ہے، ہم گندے ہیں اور اللہ فرما رہے میرا بندہ۔ فرمایا یہ کوئی وحی کی بات، آگے بات فرمایا یہ وحی کی بات نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، چاہے تم 1,00,000 گناہ کرو، چاہے کروڑ کرو، چاہے ملین، چاہے بلین، چاہے ٹریلین، جتنے گناہ بھی کرو رہو گے میرے، یا نسبت رہو گے میرے۔ اب ہم خود ہی اکڑ کے کھڑے ہیں، تو جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے ہاتھ پر نجاست لگی تھی، دریا کے پاس آ کر پخ پخ کر رہا ہے، اوے یار ہم تیرے اندر ہاتھ ڈالے گا تو ناپاک ہو جائے گا، یار تم کیا کرتا ہے بھائی؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں جواب دیتا ہوں، ابے چریا پاک تو مجھ سے ہی ہوگا، چاہے ڈول لے جا، اور تیرے جیسے تو روزانہ کتنے آ کے پاک ہو جاتے ہیں، میں تو ویسا کہ ویسا ہوں، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جی اللہ ہے نا، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ ہے نا، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے، اللہ اللہ اینچی شیریں نستے نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ اللہ جی کتنا آپ کا پیارا نام ہے، ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر اگر پئیں تو وہ کیا ہے جو آپ کے نام کا مزہ ہے؟ وہ سب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کل یوم ہوا فی شان۔ حضرت فرماتے تھے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں یوم کا مطلب دن نہیں کرنا، بلکہ تفسیر میں فرمایا اے فی کل وقت من الاوقات، اے فی کل لمحۃ من اللمحات، اے فی کل وقت من الاوقات۔ اللہ وہ ہے جس کی شان ہر منٹ ہر سیکنڈ، اب منٹ تو ہمارے پاس ہے، سیکنڈ تو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر گھڑی ہر وقت نئی نئی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس دل میں آئیں گے تو اس کو نئے نئے مزے بھی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے۔ ارے یارو جو خالق شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھ لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ میں بتاؤں یہ ملتی ہے کہاں سے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی صحبتوں سے۔ لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت کہتی ہے دل کی کہانی۔ کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں جو غم نے آئے دل کے حاشیہ میں۔ حضرت جنید بغدادی کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا کہ اس کے بعد کوئی نہیں بن سکتا، بنتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ بہرحال اب اس مجلس کی آخری بات یہ چل رہی ہے، تو آخری کے بعد ایک چھوٹی اور بات ہو جائے گی جناب۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ اب رضی اللہ عنہ ہو گئے نا بھائی، کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، کیا بات ہے اور کیا انعام ہے، سبحان اللہ۔ عقل فیل ہے، عقل مخلوق ہے، عقل سے حضرت فرماتے تھے عقل سے عقل نہیں ملتی، ورنہ یہ ڈارون کی اولاد، شیکسپیئر کی اولاد، یہ افلاطون جالینوس سب مسلمان ہوتے۔ عقل سے عقل نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے عقل ملتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب دوڑے ہوئے، حضرت جلدی فتوا دیتے، جلدی فتوا دے۔ ابے بیٹھے بھائی جلدی فتوا دیتے ہیں، کس چیز کا فتوا دیتے ہیں؟ کہ حضرت ڈارون کہتا ہے پہلے انسان بندر تھا، پھر اس کے دم میں کھجلی ہوئی، پھر بواسیر کی بیماری بھی ہوئی، پھر اس نے کھجلا دم غائب ہو گئی، یہ بندر بن گیا۔ جواب دیں کا چلے جواب دے دے، ہر ایک کو اپنے خاندان کے بتانے کا حاصل ہے۔ اگر ڈارون کہتا ہے کتے کا بچہ ہوں ہم مانتے ہیں، ڈارون کہتا ہے گدھے کا بچہ ہوں مانتے ہیں، ڈارون کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے مانتے ہیں۔ ابے چریا قرآن پاک نہیں پڑھتا؟ یا بنی آدم، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب ان چریوں کو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی نجاست پڑی ہوئی ہو گوبر اور کوئی کہ یہ پخانا پڑا ہو، کا ثابت کرو گے یہ پخانا ہے؟ ابے پخانا تو ہے ہی پخانا چریا، حق تو ایک ہی ہوتا ہے، اور جب حق سامنے آ گیا تو پھر باطل سب مٹ گیا۔ وہ ہم خود اپنے دماغ میں چینل پر جا رہے ہیں، سکھ ازم دیکھو جناب، وہ ہندوازم دیکھو، قادیانی ازم دیکھو، اپنے دین کا پتہ ہے جو ان کے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ایمان ختم ہو چکا ہے یہ سائٹیں دیکھ کر۔ ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت بڑے ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خاندان میں یہ چینل شروع ہو گیا،
یہ چینل سننا شروع کر دیا، رونا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں، پورا گھر یہی بن گیا۔ اللہ معاف فرمائے، جو ان پٹ ہوگا آؤٹ پٹ بھی وہی ہوگا۔ بہرحال حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ واہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جناب، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی دوزخ کا ڈنڈا۔ کسی نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت جی دوزخ کا ڈنڈا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کہا بدھو، اگر ابا کہے کہ دودھ کی بوتل روز پی لیا کر بادام پستے کی، ہمارے یہاں لپڑ بولتے ہیں، ایک تھپڑ ماروں گا تو یہ تھپڑ بابا کی سزا ہے یا پیار ہے؟ پیار ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوزخ کا ڈنڈا دکھا کے فرمانا چلو معافی مانگ، بڑا آیا نخرے دکھاتا ہے، ورنہ دوزخ میں پھینک دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان تاکید، الف لام تاکید، جميعا تاکید، تین تاکید سے اللہ نے فرمایا میں معاف کر دوں۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے پوچھا کہ آیت وحشی کے لیے خاص ہے یا ہمارا بھی حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للمسلمین عامہ، قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہے یہ بھائی۔ باپ جب خوش ہوتا ہے، ہاں بھائی کتنا ادھار ہے تیرا، یہ لے 500، تمہارا کتنا ہے یہ لے، پھر بدنامی بہت ہوتی ہے، مالدار ہے باپ تو اس کو موٹر سائیکل دے دے گا یا گاڑی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے نام پہ فیکٹری لکھ دی ہے۔ کیسی؟ مسلمہ کذاب، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ فرماتے ہیں میں جو جہالت میں تھا تو میں نے اپنے پیارے کو شہید کیا، ایمان لانے کے بعد دنیا کے ذلیل ترین انسان کو اللہ نے میرے ذریعے قتل کروایا۔ اور بھی بڑے بڑے صحابہ رضوان علیہ مجمعین تھے۔ تو ہم جب توبہ کریں گے تو آسمان سے کوئی نہ کوئی فیکٹری تو اللہ عطا ہی فرما دیں گے۔ بھائی وہ لا محدود خزان ہے۔ آخری جذب کا واقعہ بتا کے پھر دعا۔ وہ جذب کا واقعہ آپ لوگ کہیں گے یار ابھی تک تو صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے درمیان چل رہا ہے، تابعین کے واقعات ہیں، لیکن انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد اس وقت واقعہ میں ایک بتاتا ہوں، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اور کسی کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ ایک ہندو لڑکی تھی، اس کا نام ہیرا تھا۔ وہ پڑوس، مختصر کر کے بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس 5 منٹ ہیں، اس لیے مختصر کر کے بتاؤں گا، گھڑی سامنے ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا جتنا کہیں وقت اتنا وقت جو ہے اس پر بیان پورا کر لیا کرو، جتنا وقت کہیں۔ اور ابھی تو خیر آج کل دن چھوٹے ہیں، ورنہ پھر جمعے کے بعد بھی حضرت بیٹھ جاتے تھے، اشعار کی مجلس بھی ہوتی تھی۔ اب وہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے عشاء تک چلے، نمازیں بیچ میں ہوتی رہیں۔ بہرحال جی، اس کا نام ہیرا تھا، پڑوس میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی مسلمان کے گھر۔ وہاں دیکھتی، آج بھائی وقت نہیں ہے ورنہ عرض کروں، ہم نے اپنی حالت خود دیکھتے ہیں کہ پہلے کوئی ماں قرآن پاک پڑھ رہی ہے، بیٹی کیا پڑھ رہی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اب گھر سے گانوں کی آواز آ رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں کیبل ہے، کسی میں موبائل جو ہمیں دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور ساری گندگیاں ایک میں آ کے جمع ہو گئیں۔ ایک آدمی ایک گناہ اتنے نہیں کر سکتا۔ وہ پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد یا جس وقت بھی اللہ توفیق دیں گے، عصر کے بعد بھی مختصر مجلس ہوگی۔ اس کے بعد جس کو وہ پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو باہر روکے گا نہیں، وہ کتنے جاندہ پہ ہوئے اور اندر چل جناب، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو تعریف کرتی تھی کہ ایسے سب کے دوپٹے اوڑے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہی ہے۔ مختصر بتاؤں گا، مار پڑی کیونکہ ہیرا کا جو والد وہ بجرنگ دل یا جو بھی ہیں، اور اس کا دیپک چچا یہ اس کے ایجنٹ تھے، اور 250 مسلمانوں کو شہید کیا تھا بابری مسجد میں، ان دونوں نے 250 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ کیسا دل ہوگا ان کا، مار پڑتی تھی۔ ہیرا جو ہے وہ بھاگ گئی گھر سے، ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا۔ ایک مسلمان ڈاکو تھا، اس نے کہا کہ تم اتنا روتی کیوں ہو؟ کہا میں ہوں تو ہندو لیکن میری عزت ختم نہیں ہوئی اب تک، مجھے ڈر لگتا ہے یہ میری عزت ختم نہ کر لیں گے۔ کہا میں ہوں تو مسلمان نالائق، لیکن مسلمان جب عہد کرتا ہے نا تو پورا کرتا ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ ہاں دروازہ ایک دن کھول دوں گا، موقع دیکھ کر بھاگ جانا پولیس اسٹیشن، وہاں تیری FIR کٹی ہوئی ہوگی۔ اور جناب اسی طرح ہوا، اس نے اس کو نکال دیا۔ تھانے پہنچی، وہ FIR کٹی ہوئی تھی، دیپک چچا اور ابا آ گئے اور بجرنگ دل والوں سے پوچھا کہ اس کا ٹیسٹ کراؤ، اگر یہ صحیح ہے تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دو۔ ٹیسٹ رپورٹ صحیح آئی، لیکن دل بدل گیا۔ جب اسلام میرے زبان پر ہے، جب یہ دل میں آئے گا نا تو پھر گناہ کرتے ہوئے موت نظر آئے گی، توبہ کرنے میں جلدی کروں گا۔ بہرحال اس کو بہت مار کھائی، اس نے پھر بھاگ گئی، اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتوں کے پاس پہنچی، جو مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے۔ دبئی میں زیادہ بیانات ہوتے تھے ایک زمانے میں، کئی برسوں تک، تو اوپر جو قاری یعقوب صاحب کا گھر تھا وہاں ہماری بیٹھک ہوتی تھی۔ حضرت نے مجھے سنایا یہ واقعہ، کہ حضرت کے گھر آ گئی، حضرت نے کلمہ پڑھایا، پھر اپنے بیٹی اور بیوی سے کہا قرآن پاک سکھاؤ، پڑھاؤ، طویل بات ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا 3 دن سے نام رکھا ہیرا، غار ہرا کے وزن پر، ہیرا سے ہیرا نام رکھا۔ کہ یہ قصے کہانی کی بات نہیں سناتے الحمدللہ ہم لوگ، ہمارے شیخ نے ہمیں سیاست سے اور غیبتوں سے اور اشاروں سے کسی کو حقیر سمجھنا کہ وہ فوٹو کھنچواتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا اللہ کے کرم سے، اللہ کا احسان ہے۔ تو
وہ جناب میری ماں کو میں نے دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ماں سے جا کر دین کی دعوت دوں. کہا آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اب تو. بہت رونے لگی. فرمایا حضرت مولانا نے کہ آپ جاؤ، یہ سوچ کر جانا کہ شہید ہو جاؤ گی تم، اللہ تمہارے خون سے دین کے کام لیں گے. حرا جب وہاں پہنچی تو پھر زبردست مار داڑ وغیرہ ہوئی، ہر وقت دین کی بات کرنا. بوا کے گھر بھیج دیا، وہاں دین کی بات کرنا. انہوں نے واپس کر دیا تو سارے گھر کو مسلمان کر دے گی. ہمیں نئے پرانے مسلمان، یہ ہے نئے مسلمان. اتباع دیکھ لیں، پھر اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کر لیں. جناب وہ مارداڑ کی اور پریشان ہو گئے. بجرنگ دل والوں نے کہا کہ اب اس کو جلا دو، بس تم اب ختم کرو معاملے کو. دیپک چچا نے کھڈا کھودا، لکڑیاں ڈالی اس میں، پیٹرول چھڑکا، اور پیٹرول کا کین. آپ لوگ سوچیں گے مجھے کہاں سے یہ پتا چلی، مولانا کو کہاں سے پتا چلی، وہ ابھی فکر نہیں کریں، ابھی 1 منٹ میں پتا چل جائے گا. اور اس میں وہاں پر ماچس اور پیٹرول رکھ دیا. گھر آ کر بھتیجی سے کہا حرا سے چلو تمہیں بوا کے گھر لے چلتے ہیں. دیپک کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی چمک ایسی تھی کہ وہ پریشان ہو گیا، ہنسنے لگی. کہا میری ہاتھ کی طرف دیکھنا. کہا چاچو آپ بوا کے گھر لے جا رہے ہیں؟ آسمان کی طرف اشارہ کر کے، یا مجھے پیا کے گھر لے جا رہے ہیں؟ کہا چلو زیادہ بات مت کرو. کہا مجھے غسل کر کے 2 رکعت پڑھنے دو. کہا میری بھتیجی نے غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی. میں نے مار کر کہا چلو. اب گھر سے نکلے تو دائیں طرف وہ کھڈا اور بائیں طرف بوا کا گھر. کہا حرا رک گئی اور کہا کہ چاچو بوا کا گھر تو اس طرف ہے، آپ مجھے اس طرف لے جا رہے ہیں، تو آپ بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر لے جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک گھر لے جا رہے ہیں کہ چلو چلو. وہاں پہنچ کے دھکا دے کر آگ لگا دی. اب یہ باتیں اتر جائیں نا میرے اور میری بیٹیوں کے دل میں، وہ پھر جینس پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گی، پھر وہ مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کے بات نہیں کریں گی، وہ نوکریاں نہیں کریں گی. ہم بے غیرت نہیں بنیں گے کہ ان کی کمائی ہم کھائیں اور یہی گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن. اس وقت نہیں ہے اس بات کا. آگ لگ گئی. آگ لگنے کے بعد رو رہی ہے اور کلمہ پڑھ رہی ہے آگ لگتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاچو کلمہ پڑھ لینا، پتا جی کلمہ پڑھ لینا. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ آپ غار حرا سے محبت کرتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرا نام حرا ہے، آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں نا. اللہ جی اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے ساری دنیا کے انسانوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے جان جاتی ہے چلی جائے. یہ کیا زندگی ہے اللہ کو ناراض کرنا، اتنے بڑے پالنے والے کو جہاں ہر ایک کو مر کر جانا ہے. 3-4 مرتبہ انہوں نے سنا، کلمہ شریف سنا، چاچو کلمہ پڑھ لینا، پتا جی کلمہ پڑھ لینا. اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ غار حرا سے محبت کرتے ہیں نا، مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں نا. اللہ جی اگر آپ محبت فرماتے ہیں تو پھر مجھے دنیا کی کسی کی پرواہ نہیں ہے. فرمایا ہم چلے ہیں، بھائی کا بیمار ہو گئے اور بھائی نے دیپک سے کہا بھیا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تیری بھابھی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مجھے جلانا نہیں. کہ بھائی یہاں میں کیسے جلاؤں گا نہیں. پھر دل بدل گیا نا، کہاں اتنا سخت تھا. آج ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ جناب دلی کہیں گئے، وہاں امام صاحب نے دوبارہ کلمہ پڑھایا اور انتقال ہو گیا. غسل، کفن، تدفین. دیپک کہتے میرے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی، میرا کفر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا. میں بس میں بیٹھا، جس مسلمان کی بس تھی اس میں اشعار نعت شریف کے چل رہے تھے، جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق اور قربانیوں کا ذکر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک تھے. میرے دل میں آیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، تو اللہ کیسے ہوں گے. کہا میرے جہاں رکنا تھا میں رکا ہی نہیں. آخر جہاں بس رکی میں اترا، پوچھتے پوچھتے وہاں کلیم صدیقی صاحب دامت برکات میں گھر پہنچا، جن کو ابھی قید کیا گیا ہے بیچاروں کو جھوٹے الزام لگا کر. یہاں سے پتا چلا ساری واقعے کا. کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دو، میرے جیسا بدبخت کوئی نہیں، میں نے 250 مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور جو ہے اپنی بھتیجی کو اس طرح میں نے جلایا ہے. کہا کہ بھتیجی کا نام؟ کا حرا. حضرت رونے لگے. فرمایا اچھا وہ تو ہماری گھر تو تھی، ہماری گھر میں تو کلمہ پڑھا تھا، آپ نے اس کو جلا دیا. کہ حضرت اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرا کیا ہوگا. فرمایا بجرنگ دل والوں کو مت بتاؤ، مسلمانوں کو بچاؤ. کہ یہ ایک عمل شاید اللہ میرا قبول کر لے. ایک مدرسے میں 450 بچے تھے، 30 اساتذہ تھے، پتا چلا اس کو جلانے والے ہیں. میں نے ایک دوست کو ساتھ لیا اور ایک ایس پی تھے، ہم ان کی تعریف نہیں کریں گے، اس کے اخلاق اچھے تھے. ہم لوگ آئے اور آپ بتاؤ مکے سے کبھی دیوار ٹوٹتی ہے؟ مکے سے دیوار توڑی، سب بچوں کے سامنے وہ کھڑے تھے بدماش، سب بچوں کو نکالا. جیسے ہی بچے اور اساتذہ نکلے آگ لگ گئی. بس 1 منٹ کی دعا کر لیں اور نماز کے بعد سنتوں کے بعد ہمارے ساتھی جو ہیں
وہاں 3-4 بیٹھے ہوں گے، جس کو بیان چاہیے بغیر پیسوں کے لوٹ کرا سکتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے، جو موجود نہیں ان کو بھی معاف فرما دے. اے رب کریم، ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے، بے حساب معافیوں کے مالک اور خالق، ہم سب کو معاف فرما دے. اے رب کریم معاف فرما دے. اے اللہ، یہاں اساتذہ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں. اے اللہ، ان طلباء نے اپنے گھر کا آرام چھوڑا ہے، اپنے گھر کی سہولتیں چھوڑی ہیں، دور دور سے آئے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کا علم حاصل کرنے کے لیے. یا اللہ، ان طلباء اور اساتذہ، محتمم صاحب، قاری صاحب اور جو بیٹھے ہیں، اے اللہ خصوصاً طلباء اور اساتذہ کرام کے برکت سے ہمیں معافی عطا فرما. اے رب کریم معافی عطا فرما. ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے مرضی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس مسجد میں کتنے بزرگوں کی دعائیں ہیں، کتنے کے آنسو ہیں، کتنے کی صدائیں ہیں. اے اللہ، یہ انوارات جذب ہوتے رہتے ہیں. اے اللہ، ان پیارے بزرگوں کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دیں. اے رب کریم ہمیں اپنا بنا، اپنی دوستی والیہ صدیقین کی آخری سرحد تک مجھے، میری اولاد، میرے گھر والے، جو دوست موجود ہیں موجود نہیں، ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، ہماری قیامت تک کی ذریات کو معاف فرما اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو اپنے پیاروں کو درد دل دیتے ہیں اس کو ایک ذرہ عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ، جو خاندان میں لڑائیاں ہیں ختم فرما دے، میاں بیوی کی لڑائیاں ختم کرا دے. اے اللہ، جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے اچھے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے آ چکے علماء سے پوچھ کر سادگی کے ساتھ گھر بسانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمارے پیارے جتنے آپ کے پاس آ چکے سب کی مغفرت بے حساب فرما. ان کے قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، جنت کے پھولوں سے بھر دے. اے اللہ، جتنے اکابر اور بزرگان دین چلے گئے ہیں، جن کے یہ باغ لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان باغوں کے فیوز اور برکات کو پوری دنیا میں پھیلا دیں اور پھیلے میں اور پھیلا دیں. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اللہ جی، حضرت والا سے سنا کہ جو حرمین شریف ان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے، آپ اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ جی، حرمین شریف ان کی حفاظت فرما. اے اللہ، خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے ہر مسلمان کے لیے کھول دیجئے، پاکستان کے لیے بھی کھول دیجئے. مجھ سمیت ہر مسلمان کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، میرے گناہوں کی نوسطوں کی وجہ سے یہ دروازے بند ہوئے ہیں، اے اللہ معافی کی بھی عطا فرما. اور اے اللہ، ہم سب کے جو بیٹھے ہیں اور جو موجود نہیں، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اے اللہ، اپنے نام کا مزہ عطا فرما. اے اللہ، وقت کم بلکہ وقت بیان کا ختم بھی ہو گیا. یا اللہ، ہم سب کے دلوں سے آپ واقف ہیں، مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اے رب کریم ہم میں سے جو جس گناہ میں مبتلا ہے مجھ سمیت، اے اللہ ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے صدقے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ.